اس وقت جب میں انٹرویو دے رہا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. اوکے. وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت امریکہ نے کرائی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال آپ کر رہے ہیں. ایک سائفر کا تو کیس کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے داماد کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کی بچی کے ساتھ بھی، داماد کی بیگم کے ساتھ بھی. 5 نومبر تک صورت حال پتہ لگ جائے گی. اس وقت تک تو میں نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان شاید باہر آ رہے ہوں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں، اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو عمران خان کے اگر خلاف گورنمنٹ، اگر عمران خان کی گرائی ہوتی تو ٹرمپ عمران خان کا ساتھ دے گا. عمران خان کو پتہ ہے، وہ باہر نکلے گا، قوم کو بتائے کہ گورنمنٹ کس طرح گری، میری کہاں غلطی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی غلطی نہ ہو، اس کی بھی غلطی ہوگی. انسان حکومت گرنے کے بعد بھی تو غلطی پہ غلطی تھی. میر جعفر، میر صادق اور جس طرح اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنا لی تھی. عمران خان کوئی ایک اٹھتا ابھرتا ہوا نوجوانوں کا نمائندہ تھا، کوئی پرو ایکسپیرینس اسپیکر نہیں تھا. لیکن میرا خیال میں دعا اور دغا میں ایک نقطے کا جو فرق ہے، شاید وہ نقطہ کہیں استعمال کر دیا گیا اس نے. میں اکیلا شخص اپنی پارٹی کو اس کے کہنے کے باوجود بھی میں نے اس سے ٹکٹ نہیں لیا. پچھلی دفعہ اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے، میں نے کہا جی میں قلم دعات پہ الیکشن لڑوں گا. لیکن آپ کی ہار کی جو بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ تو جن کے لیے آپ نے یہ چلے کاٹے، انہوں نے تو آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کر دیا اور بہت بڑا سیاسی ڈھنڈ پڑا آپ کو. حالانکہ آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی علی امین گنڈا پور و دیگر کی جانب سے کہ آپ کو کوئی ٹکٹ دیا جائے گا. کوئی گنڈا پور صاحب نے، میرے دوست ضرور ہیں، کسی نے کوئی، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کسی سے درخواست کروں کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، لیکن میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جائے. میں نے اپنی پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی سے بھی بہت اچھی پارٹی چلا سکتا ہوں. لیکن عمران خان کے لیے میں نے 1-2 سیٹوں کے لیے الیکشن لڑا اور اس نے اس کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ دیے. اس کے خیال میں شاید یہ بہتر تھا. آنے والے حالات کا ہر سیاستدان خود تجزیہ کرتا ہے. ایک دن اسی طرح مشرف کے سامنے ہم 3 آدمی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ اکیلے لیڈر ہیں، 1 سیٹ ہے آپ کی. طاہر القادری صاحب آپ دوسرے لیڈر ہیں، 1 سیٹ ہے آپ کی. اور ایک پارٹی کے لیڈر شیخ رشید ہے، 1 سیٹ ہے اس کی. جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ 1 سیٹ کا لے تھے سمیت عمران خان کے. اور انہوں نے طاہر القادری اور عمران خان کو کہا کہ میری دعائیں بھی آپ دونوں کو جتانے میں شامل تھی. اور اب میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کوئی ایسے حالات ہوں گے. چلہ سے کیونکہ میں نکل آیا تھا، چلہ میرے پہ بہت بھاری تھا. جیل میں مزے میں تھا تو مجھے جیتنا یا ہارنا میٹر نہیں کرتا تھا. میں نے وہاں سے باعزت نکلنا ہے کہ میں عمر کے 71 سال 72 سال میں کسی کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ میں نے عمران خان کے خلاف یہ پریس کانفرنس کی اور بشرا بیگم کے خلاف یہ کانفرنس کی. اور وہ لکھا ہوا تھا اس میں، جو کیا نام ہے، زلفی بخاری نے جو خرید و فروخت کروائی. اور وہ حاجی جاوید کو میں جانتا تھا، لیکن وہاں میں نے کہا جی حاجی جاوید کو مجھے چھوڑے ہوئے کوئی 10 سال 8 سال ہو گئے ہیں. یہ اس میں کہا گیا جی کہ حاجی جاوید آپ کے پاس. میں نے کہا بھی میں لال حویلی بیٹھتا ہوں، لوگ آتے ہیں، زلفی بخاری سے پوچھیں کہ یہ چیزوں کے معاملات کیا ہے. میں تو قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ میں بشرا بیگم کو نہ کبھی ملا نہ جانتا ہوں، اور یہ سامان کی خرید و فروخت میں میرا کوئی تعلق نہ، میرا کوئی دبئی میں جاننے والا تھا کہ ایسے حالات بنتے. تو مین مسئلہ تو یہی تھا. اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتا، 40 دن کی بجائے مجھے 80 دن رکھ لیتے، میں مر جاتا وہاں پہ. اچھا، اس 40 دن کا کوئی احوال تو بتائیں کہ اندر کا منظر نامہ کیا تھا. آپ یہ تو بتاتے ہیں بڑا سخت چلا تھا، آپ کا وزن بھی گر گیا. دیکھو وہاں کوئی زیادتی نہیں کی. انہوں نے 3 مووی فلمیں لگی ہوتی تھی اس کمرے میں پروجیکٹر کی، جسے دیکھ کے ڈر لگتا تھا. اچھا ٹھیک ہے، وہ کہاں سے چلتی تھی یہ نہیں مجھے پتا. میں تھوک لگا کے صبح دیکھتا تھا، رنگ روگن ہوا ہوتا تھا دیواروں پہ سفید. صبح میں لمک کے نا تو ہاتھ مارتا تھا کہ بھئی اس پہ فلمیں کیوں آتی ہیں. اور اس سے میری یاداشت پہ بڑا فرق پڑا.
وہ مسلسل فلم چل رہی ہے اور آپ کو دن رات کا کوئی معلوم نہیں ہے کہ کون دن اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فلمیں کہاں سے آتی ہیں. پھر میں دوائیں میں نے چوری چھپے نیفوں میں ڈالی ہوئی تھی تو آدھی گولی دو، بعض کا زیادہ راتیں جگراتا ہو جائے تو پھر میں 2 گولیاں بھی سونے کی کھا لیتا تھا. شیخ صاحب آپ نے تو اتنی جیلیں کاٹیں، گجرات جیل میں رہے، آپ نے نظر بندیاں کاٹیں، آمران ادوار دیکھے، لیکن یہ اس دور کا کمپیریزن کیا جائے جو آپ یہ احوال بتا رہے ہیں، جس طرح آپ نے کوئی اسیری کاٹی. کمپیریزن نہیں ہے. ایوب خان نے اس طرح میں دروازے میں داخل ہوا، اس نے کہا یہ شیخ رشید ہے، ٹیک ہم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز بلڈی فیس، اور مجھے قلعے میں لے گئے. لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ قلعے میں بھی رائٹ ٹائم پر 2 پیس میں مکھن لگا ہوا چائے میں ناشتہ ملتا تھا اور ساتھ 1 انڈا بھی ملتا تھا رائٹ ٹائم پہ. اور جب میرا کورٹ مارشل یحییٰ خان نے سب سے پہلے میرا کورٹ مارشل کیا اور 10-20 کوڑوں کی سزا ہوئی، ظہور اللہ مرحوم اور خواجہ صفدر اور نور خان نے میرے جب کوڑے لگنے تھے، میں نے یہاں ٹیکے لگا لیے تھے، انہوں نے میری کوڑوں کی معافی دلائی. پورا 1 سال میں لیفٹیننٹ جنرل شفاق کے والد جیل سپرنٹینڈنٹ تھے، میں اسکول سے وہاں اسکول ٹیچر رہا، 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا. یہ تو بڑا ہی لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ باعزت عظیم ادارے پر الزام چلا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. یہ ساری پولیس نے کام نہیں کرنے چاہتے، اس حکومت نے کام نہیں کرنے چاہتے. محرم عورتوں کو اٹھایا گیا، چھوٹے چھوٹے قاسم عباسی کے چھوٹے بھائی بچوں کو اٹھایا گیا کہ اپنے لوگوں کو لاؤ. اور یہ جتنے 2 سال ہو گئے ہیں جی، میں نے 7 سال بے نظیر کی قید کاٹی ہے، بے نظیر شہید کی، اور میں خوشی سے باہر نکل آیا. 5.5 پونے 6 سال میں 7 سال پورے ہو گئے. میں نے اندر سے ایم اے کا امتحان دیا. بعد جب میں گیا میں بی اے تھا، باہر نکلا تو میں ایم اے LLB تھا. لیکن یہ 40 دن اس پہ بھاری ہیں ان برسوں کی. اس پہ باری. تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اکتوبر 2021 تک سب اچھا چل رہا تھا، مس کیلکولیشن خان صاحب سے کہاں ہوئی کہ ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، ان کے سارے جو اتحادی ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے، ان کی اپنی پارٹی ٹوٹ گئی. خان صاحب آج رک جائیں. یہ پارٹیاں کیا ہیں؟ ایک آدمی ایک پارٹی ایک آدمی کی ہے. عمران خان اکیلا آدمی ہے، اس کے پیچھے جمعہ بازار ہے، کوئی بندہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان عالم دین ہے. میں نے مفتی محمود کے ساتھ دارالعلوم تعلیم القرآن میں ختم نبوت میں 2 دفعہ گرفتاری دی، ان کے ساتھ نہیں تھے. مفتی محمود نے بھٹو کو شکست دی، ذوالفقار علی بھٹو ایک آدمی سے ہارا جس کا نام تھا مفتی محمود. فضل الرحمان گنڈا پور جیسے آدمی سے 2 دفعہ ہارا، اور میرے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ضرور ہے. لیکن میں اوتھ پہ کہتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے، کیونکہ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران خان میرے مخالف کینڈیڈیٹ لائے گا. اب تو ہو گیا. دوسری سائیڈ پہ آپ کہتے ہیں آپ تعلق اتنا رکھنے کے لیے کوئی آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اس سائیڈ پہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، خان صاحب کے ساتھ تعلق رکھنا. خان صاحب کے ساتھ دوستی کی حد تک میں تعلق کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. سیاسی راہیں جدا کر لیں، صرف دوستی ہے، سیاسی راہیں جدا ہوگی عمران خان پہلے صاحب. بھی میں پی ٹی آئی کا ممبر تو کبھی نہیں رہا. لیکن پھر بھی اتحادی تو آپ ان کے بڑے اتحادی کوئی ہم نے تحریر نہیں کی کہ ہم اتحادی کر رہے ہیں. اتنی ہی تھی کہ میں عمران خان کے جلسوں میں تقریریں خان صاحب کی اسیری کے دوران ملنے کا کوئی پروگرام نہیں، اڈیالہ جیل جا کے. اگر مجھے وہ بلائے گا تو جاؤں گا. صحیح. میرا مطلب میرا کام، اچھے لوگ وکیل، نئے چہرے اور نئی ایسے لوگ بھی اس وقت وہاں ہیں جو پچھلی دفعہ 3 ووٹ صوبوں میں لیے اور 90 ووٹ قومی اسمبلی میں لیے. انہوں نے ہزاروں ووٹ لیے کیونکہ وہ عمران خان کے ووٹ تھے. اچھا، آپ یہ عید باہر کر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب بھی باہر آ چکے ہیں، تو آپ دیکھو جی، میں چاہتا ہوں یاسمین راشد ظلم نہ کریں، عالیہ حمزہ اور وہ تیسری عورت جو ہے سنم، ان کی قید مجھے دے دیں جی. اچھا، آپ کو یہ قبول ہے؟ مجھے قبول ہے. اور میں خدا کے سامنے اس دنیا پروگرام میں میاں عامر کے اس کی چینل پہ خدا کے سامنے عہد دیتا ہوں، آپ ان 4 عورتوں کو چھوڑیں، میں جیل سے ضمانت نہیں کراؤں گا. جو میں سوال یہ کر رہا تھا کہ غلطی کہاں پر ہوئی کہ ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ جن خواتین کے آپ نام لے رہے ہیں ان سمیت 20 سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کو اسیری کاٹنی پڑی. یہ غلطی خان صاحب سے کہاں سے ہوئی؟
یہ خان صاحب کو پتا ہوگا، میں اتنے قریب آپ نہیں تھا۔ سمجھا نہیں رہے تھے انہیں کہ آپ جس میں ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا آخری ٹائم کہ ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم والے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے تعلقات اچھے ہیں، دنیا جو مرضی کہے۔ اور میں نے ان کو کہا جی، انہوں نے کہا میں نے مکان ادھر آ گیا کرائے والے گھر میں، انہوں نے کہا تو نے سرکاری گھر چھوڑا ہے؟ میں نے کہا سر جی ایم کیو ایم نے مجھے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہماری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے کہا میں وہاں ہوں کہ کہتا نہیں ہماری روٹی خاموشی سے کرو، کسی کو پتہ نہ لگے کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں کہا میں نہیں روٹی کرتا، میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔